میں کیوں نہ آکھاں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ اللہ سبحان اللہ ہونے چاہیے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا سونی کالی کملی والا قوم موسیٰ اپنے نبی پیغمبر موسیٰ نوا کے آئے قرآن دے الفاظن آکھن لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ آکھن لگے اے موسیٰ اساں تواڈے نال جنگ تے کوئی نہیں آونا، تسی جاؤ خدا لڑے تسی لڑو، اساں تا ایتھے کون آئے یا رسول اللہ، اسی اس قوم دی طرح نہیں ہاں، بلکہ سونیا اساں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے، اسی تے یہی عرض کرنے ہاں سونیا جتھے تہاڈا حکم ہوے اوتھے ساری جان قربان ہوے۔ آگے عرض کرنے نے کملی والیا تسا اللہ کولو مدد منگیے، اللہ نے جنگ واسطے تانوں 1000 فرشتہ دے دیتا ہے۔ ٹائم تھوڑا میں قرآن کی دو آیتاں پڑھا دے انشاءاللہ تھوڑا کلیجہ ٹھنڈا ہو ویسے رب کیڈا سونا ارشاد فرمایا، میرے یار گھبران دی کوئی لوڑ نہیں، پڑھا قرآن بلند آواز ہے کہ سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ اور رب دی مدد رب فرما رہے میرے یار تو میرے کولو مدد منگیے، فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ماریں گے ناری کو، یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک نا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور اس مبارک مہینے کی آج 18 تاریخ ہے۔ بحمدہ تعالی تسی اور میں اس وقت اللہ رب العزت نے مبارک گھر اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔
یقین جانو اے ماہ رمضان المبارک دی گھڑیاں ساڈے کول آہستہ آہستہ جدا ہو رہی ہیں۔ درد دل رکھن والے بندے، ماہ رمضان نال پیار کرن والے بندے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے عاشق انہاں کو پوچھو کہ اس وقت انہوں نے دل تے کے گزر رہا کہ پتہ نہیں زندگی اندر اے ماہ مہمان نصیب ہونا یا نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، سال دے 12 مہینے میرے سمیت اساں کس مہینے نے دنوں کی گنتی کدے نہیں کی تھی سوائے ایک ماہ رمضان۔ ایک دن اسی گنتی بھی گزار رہے ہیں۔ روزانہ آخنے آج اتنا روزہ ہو گیا، آج اسا اتنی تراویحاں پڑھ چھوڑیاں۔ دعا کرو جو کچھ پڑھیا اللہ اساں قبول کرے تے جڑے دن رہ گئے اللہ اساں انہاں دی قدر کرنی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اس مہینے اندر بہت سارے موضوع ہر ایک موضوع تے بندہ گفتگو نہیں کر سکنا۔ جڑا موقع قریب آنا اس تے اسی جتنی ممکن ہو سکے گفتگو کرنے ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک نا 18واں روزہ، کل 17 رمضان گزریا۔ 17 رمضان المبارک اسلام اور کفر نے درمیان پہلی جنگ ہوئی، حق اور باطل نے درمیان پہلا معرکہ ہویا۔ ایک سائیڈ تے خدا اور مصطفیٰ کی رضا رکھن والے، دوسری سائیڈ تے نبی نی شریعت نی دشمنی رکھن والے، ایک سائیڈ تے خدا والے، دوسرے سائیڈ تے بتاں نال پیار کرن والے۔ میرے بھائی، عقل تسلیم ہی نہیں کرنی۔ ایک سائیڈ تے او بندے جڑے گنتی انگلیاں تے گنتی کیتی جا سکنے، اور ایک سائیڈ تے 3 گنا زیادہ لشکر ہے۔ ایک سائیڈ تے 313 تے ایک سائیڈ تے 1000 نہ لشکر ہے۔ 313 او جڑے رب نی رضا والے، مصطفیٰ نال پیار کرن والے، نبی نے نام تے اپنی جان کٹان والے، خدا دی رضا تے راضی رہن والے، اور ایک سائیڈ تے او جڑے خدا دے بھی دشمنن، خدا دے یار دے بھی دشمنن، نبی دی شریعت دی بھی دشمنن۔ لیکن میرے بھائی، جڑے مصطفیٰ والے انہاں رب تے مانے، تے جڑے بتاں والے انہاں اپنے مال تے مانے۔ لیکن یاد رکھو، زندگی نہ کوئی بھی معاملہ ہوئے، جدو اسا ہر اپنے عمل تے رضا رب نے رکھی، بھروسہ اپنے رب نے کیتا، خدا دی قسم چاہ کے آخنا رب نے گھر وچ ممبر رسول تے بیٹھی گل کر رہا، خدا کدی اس بندے دی کانڈ نہیں لگن دے۔ جس ہمیشہ اپنے رب تے بھروسہ کیتا، رب کدی اس نے کانڈ لگن، بولو رب اس نے کانڈ لگن دی نہیں لگن دینا۔ آؤ میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں بلایا، اے میرے غلاموں، ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھیا،
حضرت امیر معاویہ نہ والدن اجے نبی نہ کلمہ نہیں پڑھیا 1000 نہ لشکر لے کے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جنگ کرن واسطے آ رہے ہیں. بدر دا میدان ہے, مدینے تو 80 کلومیٹر سفر ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو لو پوچھے, آؤ میرے غلاموں دسو تواڈا کے پروگرام ہے, تواڈا کے ارادہ. احباب گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہاجرین بھی صحابہ بیٹھے, انصاری صحابہ بھی بیٹھے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھے اپنے غلاموں کو لو تے سب تو پہلے یار غار کھڑے ہوئے نے, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے نے. بڑی سونی تقریر کی تھی, بڑی سونیاں عرضہ پیش کیتیاں. اس تو بعد جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا تہاڈا حکم ہوئے, تہاڈا کلمہ پڑھ گیتا, تہاڈی دین من گیتا, سونیا حکم تہاڈا ہوئے, جان دا نظرانہ اسی پیش کرن واسطے تیار. بلند آواز میں نظر سبحان اللہ ہونی چاہیے. کتنا بڑا جذبہ, یا رسول اللہ ساڈی جان بھی حاضر, سونیا ساڈا مال بھی حاضر, سونیا ساڈی اولاد بھی حاضر. کیوں کہ اساں مال دے بھروسہ نہیں, اساں جان دے بھروسہ نہیں, سونیا صرف اور صرف تہاڈی رضا, تہاڈی حکم تے سانو بھروسہ. حفیظ جالندری بہت بڑے شاعر گزرے, انہاں بڑے سونے انداز وچ اس گل کو ذکر کیتا. میں تہاڈے سامنے وہ جملے پیش کر دینا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ کی عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے میرے آقا ساڈی جان بھی حاضر, ساڈا مال بھی حاضر, سونیا ساڈیاں اولاداں بھی حاضر, ساڈا سب کچھ حاضر ہے, سونیا تہاڈا حکم ہونا چاہیے. دوستان محترم, حفیظ جالندری نے بڑا سونے انداز اندر یہ نقشہ پیش کیتا ہے. دیکھیں لکھتا ہے, ابو بکر و عمر نے عرض کی ہے ہادی دوران, ابو بکر و عمر نے عرض کی ہے ہادی دوران, ہمارے جان و مال اولاد سب آپ پہ قربان. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساڈی جان بھی حاضر ہے, ساڈا مال بھی حاضر ہے, ساڈی اولاداں بھی حاضر ہے. دوستان گرامی قدر, جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کو پوچھا ہے, اس تو بعد میرے نبی نے اپنے انصاری صحابہ کو پوچھا ہے, او میرے انصاری صحابیوں, او مدینے کے رہنے والے ہو, تہاڈا کے پروگرام ہے, تہاڈا کے ارادہ ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے نے عرض کی تھی, یا رسول اللہ, انہاں دا نام ہے حضرت مقداد. عرض کی تھی, سونیا اسی تہاڈے تے ایمان لے کے آئے ہاں, تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تہاڈا حکم ہوئے, سونیا اسی قوم موسیٰ نہیں ہاں, اسی تے محمد دے امتی ہاں. اسی بنی اسرائیل والے نا, اسی بنی اسرائیل والے قوم موسیٰ نا, بلکہ اسی تہاڈا کلمہ پڑھن والے. یا رسول جان, بولو بولتے تہاڈی جان قربان ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی تہاڈے اگے بھی حاضر ہاں, سونیا تہاڈے پیچھے بھی حاضر ہاں, سونیا تہاڈے سجی سائیڈ تے بھی حاضر, تہاڈے کھبی سائیڈ تے بھی حاضر. سونیا حکم فرماؤ, اسی اپنی جان دا نظرانہ تہاڈے
قوم بنی اس اپنے لیڈر تے مان ہونا لیڈر چنگا ہوئے نا کہ قوم ماڑی نہیں کرانی حدیث نے الفاظ دیا منا حضور فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ قیامت والے دھاڑے تواڈے دا لیڈر ہے اس کو پوچھے ویسی میں تو یہ رعایا دیتی ہے یہ قوم دیتی ہے اس نال کے کیتا ہے اس نال لٹے ہی کھادے ہی اس نے حق کھادے نو یا اس حق پوری پورے دیتی نہیں یہ کوئی میں اپنی گل نہ کر رہا یہ حضور نہ فرمان ہے تے ہمیشہ قوم اپنے لیڈر دے مان کرے گی لیڈر چنگا ہوئے تے قوم تے زوال نہیں آنا ٹھیک ہے نا لیڈر چنگا ہوئے قوم تے زوال نہیں آنا تے اس قوم تے قربان نہ جائیے جہاں لیڈر آمنہ دا لال ہے انہاں تے قربان نہ جائیے جنہاں دا لیڈر جنہاں دا رہنما نبیاں دا سردار ہے کائنات دا سردار ہے دوستان کے نامی قدر ابھی جالندری نے ایک گل کی دینا کہتا ہے نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تیغو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ لیکن میرے بھائیوں تو میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں سانو مال دی لوڑ ہے جنگ واسطے سامان دی لوڑ ہے جڑا جڑا جانا چاہتے ہو اپنے جان دا نذرانہ دینا چاہتے ہو جو کچھ دینا چاہتے ہو پیش کرو دوستان گرامی قدر کسی صحابی نے اپنا نام لکھوا دیتا ہے کسی نے اپنے بھائی کا نام لکھوایا ہے کسی نے اپنے باپ کا نام لکھوایا ہے لینا لگ گیا نے غلام دوڑ دوڑ کے آ
تھوڑے سامنے کوئی تیر آوے اور کچھ نہ کرے میرے پتنے اگے کر دے یہ جذبہ ویکھو یہ جذبہ جہاد نہ تے یہ نہیں کہ پیچھے نبی پاک نہ پیار ایک اور عورت حضور دی بارگاہ میں حاضر ہوئی اگر میں اور مختصر کرا عورتاں آپس میں اکٹھیاں بیٹھیاں نے پوچھ دیاں نے نبی پاک کے اعلان کیتا ہے بدر دے میدان اندر جنگ واسطے جانا نی تو کی دیتا ہے ایک آکھن لگی میں اپنے باپ کا نام لکھوا دیتا ہے میرا باپ نبی پاک نال جا رہا ایک آکھن لگی میرا بیٹا نبی پاک نال جا رہا ہے ایک آکھن لگی میرا بھائی نبی پاک نال جا رہا ہے انہاں عورتاں وچ ایک عورت او بھی بیٹھی ہوئی ہے آکھن لگی نی ساریاں گلاں تواڈیاں سن رہی پئیاں مینوں بھی تے دسونا میرے چھوٹے چھوٹے دو لال نے بالکل نکی کہنے میں انہاں کس طرح دیواں اندر گلاں پئیاں ہونیاں نے باہر بچے سن دے پئے نے دوڑ دے ماں کو لائے نے نی اماں جانا ساڈا نام بھی لکھا دے ساڈا بھی نام لکھا دے اسی بھی نبی پاک نال جانا چاہتے ہیں مائی دوڑ کی گئی ہے عرض کردی کملی والیاں میرے بھی نکی نکی دو لال نے میرے نکی نکی بھی دو بچے نے انہاں دا نام بھی لکھو بچے دوڑ کے آئے نے کہتے نے کملی والیاں عمرہ چھوٹیاں نے جذبے کو وڈے نے آگے عمرہ چھوٹیاں جذبہ گل کر بھئی جذبہ ہوئے نا تے معاملات آسان ہوئے نا جذبہ ہونا چاہیے محبت ہونی چاہیے عشق ہونا چاہیے دین نال پیار ہونا چاہیے کملی والے عمرہ تھوڑیاں نے قد چھوٹے نے جذبہ وڈا کول ہے نبی پاک نے فرمایا تہاڈا کی جذبہ ہے عرض کردے نے کملی والے جنگ تو جان تو پہلے اتھی ساڈی کشتی کراؤ نا بڑے نا لکھا کیا لکھا تو نہیں جانا نکا برا بڑے نے کان میں جاکنا تیرا تے نا لکھا گیا تیرا تے مقدر بن گیا ہن نبی پاک کشتی کراون لگے نا ہن اینی کرے نا راڑا جوئی بھی ہوئی تے کان تھلے دبا کے تاں میرا بھی کام بن ونجے کشتی ہوئی نکے براؤ بڑے چاہ کی مارا بڑے نے کان لگے آج کہ یا رسول اللہ دیکھو میں جیت گیا میرا بھی نام لکھو میرے بھائی مختصر عرض کرم آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر میدان بدر وچ پہنچ گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سونا جے چھپر بنایا گیا کہ حضور اس نے اندر آرام کر سارے صحابہ راتی آرام پہ کرنے سکون نیند سو رہے ہیں ساڑھے نبی مصلی اللہ کے رب نال گلہ شروع کر دیں کیا عرض کیتا یہ ہو جی دعا جڑی تاریخ مسلم شریف میں موجود ہے یہ دعا اتنا جذبہ اور اتنے قیمتی الفاظ آج تک اس کے علاوہ اور کدائی نہیں ملے نبی پاک اللہ نے بارگاہ وچ کے دعا مانگی سنو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی لایا ہے عرض کی دی سونے ربا اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد ابدا یوم القیامہ سونے میرے کو جو کچھ ہے میں انگلی تے گڑن والے اپنی پونجی لے کے آ گیا میرے بول میری کتنی کمائی
نام ختم ہو گیا لیکن رب نے کیا فرمایا میرے یار گھبران دی کوئی لوڑ نہیں واللہ یعصمک من الناس میرے سونے گھبران دی کوئی لوڑ نہیں میں آپ کی تیرا محافظ تیرا کوئی وال بھی ڈنگا نہیں کر سکنا سونے میں آپ کی تیرا محافظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے فرما رہے ہیں میرے غلاموں تیار ہو جاؤ اللہ نال جڑیاں میری گلاں ہویاں نے سونے تیری مدد واسطے 1000 نہیں بلکہ تیرے پیچھے اساں 3000 فرشتہ بھیج چھوڑا اگے سنو رب دا قرآن فرمایا سونیا اگر تواڈے غلام صبر کیتا ڈٹ گئے فرمایا پھر گھبرانا نہیں فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ان ڈٹ گئے انہیں صبر کیتا میری رضا تے راضی رہے پھر گل 1000 تے نہیں پھر گل 3000 تے نہیں سونیا پھر گل 5000 تے پئی ویندی ہے پھر خدا دی قسم حدیث پاک کے اندر الفاظ آ رہے ہیں صحابہ کرام اسی جنگ وچ موجود ہیں اسی ارادہ کرے نے نا کہ اس کافریاں ختم کرنا اسی بس نہ کینے تے سر پہلے تم نال جدا ہو گئے ایک صحابی آ کے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے 3 سر میں لے کے آیا سونیا اے جڑے 2 سر نے اے تے میں آپ کٹے اے تریا نہیں سمجھ آ رہا اے کیا کٹے 2 سر تے میں آپ لایا اے تریا قدر مردود کیا مارا میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام تو پتہ نہیں رب نے مخلوق نورانی مخلوق آئی ہوئی فلاں فرشتے اس کا سر لائے صحابہ کرام خود آخنے کہ اسی آوازاں سننے ہاں اقدم حیزوم اقدم حیزوم اقدم حیزوم حیزوم اگے ہو حیزوم اگے بڑھ یا رسول اللہ حیزوم کی شے ہے میرے نبی فرمایا تانوں پتہ نہیں جبریل جس گھوڑے تے سوار ہو کے آیا اس گھوڑے دا نام ہی حیزوم ہے اچھا چھوٹی گل سنا کے میں مکمل لگا جذبے تے گل ٹری ہے حضور نے 2 صحابی نکے نکے ایک دا نام ہے بڑا مشہور واقعہ ایک دا نام ہے حضرت معاذ دوسرے دا نام ہے حضرت معوذ نکے نکے قدر تے نکے نکے تلواراں کھول حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پوچھنے چاچا جی دسو نا حضور نے امت نہ فرعون کتھے سبحان اللہ حضور فرمایا ہر امت نہ ایک فرعون ہے میری امت نہ ایک فرعون ہے جس کا نام ابو جہل ہے نام اصل اس لئی کا نام ہے عمر بن ہشام آخنے سا ابو جہل جہل نہ پیو ان پڑھا نہ پیو ابو جہل ہی آئے جی نبی پاک نے دیدار بھی کیتا سب کچھ دیکھا آخنا محمد بن عبد السی جادوگر بڑے بڑے حضور سامنے دے دکھائیں لیکن دل کے مور جے لگی ہوئی ہے بس کلمہ کوئی نہیں پڑھنا اپنے چاچا او حضور نے امت نہ فرعون کتھے وے حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا او فلاں جگہ تے کھڑوتا نہیں تکو اس نے آج سفید کتنی فوج کھڑوتی آخر اس گلا چھوڑو دسو ابو جہل وے جڑا نکے جے شہزادے ابو جہل زیرہ پائی ہوئی گھوڑے تے بیٹھیا ان 2 صحابی دوڑ کے گئے انہاں دوواں وچوں ایک صحابی پہلا وار کیتا تو گھوڑے نے ٹنگ گھوڑا بھونا آیا تھلے جو ابو جہل تھلے آیا نا انہاں جناب تلواراں نے مار کر دیتے ابو جہل زخمی کر دیتا کسی پوچھا انہاں کولوں کہ ایڈا جذبہ لے کے آئے ہو ابو جہل مارن واسطے آئے ہو اتنے لشکر وچ اتنی فوج وچ پھس کے کھلوتا ہوا انہاں آکھیا اپنے جذبے نے لا کیتا تے کیا کیا انہاں زخمی کیتا ابو جہل مرن تو پہلے پتہ ہے کیا کہنا مرتے ونجنا ہی ہے لیکن افسوس اس گل نہیں ہے کہ ماں کہ سردار نہیں مارا میں سردار ہے ماں کہ سردار نہیں ماریا
بچے نے ہتھوں مرے آخرا اس گل نہ افسوس ہے ایسا اکڑ ایسا گمنڈ رکھن والا ایسا متکبر شخص آخر وقت بھی آخنا افسوس اس گل نہ کہ کہیں سردار مارا ہوئے آنا گل دے ہی ہے کھادی ویلی کہ نکے نکیاں دہکانا نے کسانا نے دو پترا ماں مار چھوڑے پھر اتنا بڑا غرور اتنا بڑا گھمنڈ دوستو توجہ نال گل سننی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر نے میدان وچ نشان لایا ہے اس جگہ تے ابو جہل مرنا اس جگہ تے عتبہ شیبہ مرنا اس جگہ تے امیہ مرنا میرے بھائی ابو جہل ایک دن پہلے دس چھوڑایا لوگو محمد بن عبداللہ میرے بھتیجے نشان لا چھوڑا ہن سمجھ گئو کہ میری موت کا ٹائم آ گیا کیوں کہ محمد جدوں بھی بولیا حق تے سچ بولیا ہے جدوں بھی بولے حق تے سچ بولیا جس جگہ تے حضور نشان لایا ہے نا ظالم اتھی ڈٹھا تو اتھی مرن لگا کہ آکھن لگا اس نشان تو ماں سائڈ دے کرو یہ وہ نشان ہے کہ جڑا محمد بن عبداللہ لایا اس نشان تے ماں سائڈ دے کرو رب نے غیرت گوارا نہیں کیتا میرے یار نے زبان جو جڑے لفظ نکلن او کی پیچھے ہون فرمایا جا اسرائیل دیکھ کے اس ظالم نے جتھے میرے محبوب نشان لایا اتھی اس نے جان کاٹ دے اتھی اس نے جان کاٹ دے اس واسطے دوستو یہ میدان بدر یہ جنگ بدر کوئی عام جنگ نہیں عام جنگ نہیں اگر ویکھیا جائے کہ ایک سائڈ تے ہزارانہ لشکر تے ایک سائڈ تے 313 لشکر تے دوئی سائڈ تے ویکھیا جائے تے کافراں نے 70 بندے مارے گئے اسی مولا علی نہ ذکر کرنے ہیں نا بڑی محبت نال جنگ بدر اندر جنگ بدر نے ہیرو مولا علی دی ذات انہاں 70 وچوں 34 کافراں واسطے جہنم مولا علی کیتا کیا کیتا مولا علی آج 18 رمضان ہے نا جی انشاءاللہ 21 رمضان مبارک مولا علی کی شہادت پاک تو کوشش کرے کہ اپنے گھر اندر مولا علی نے نام ختم پاک کراؤنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے برادران اسلام 21 رمضان مبارک بعد از نماز تراویح سوموار والے دن شاہ ہمدان کمپلیکس اتھے شہادت مولا علی محفل پاک ہو رہی اس میں اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا جعفر حسین قریشی خطیب اعظم ملتان ان تشریف لے انہوں نے خطاب ہو سی پیر سید حیدر علی شاہ صاحب نے سارے بندیاں یہ دعوت نامہ کہ اس محفل پاک اندر حسن تشریف لے آؤں 21 رمضان مبارک بعد از نماز عشاء بعد از نماز تراویح اللہ پاک شہدائے بدر نے درجات بلند فرمائے میں گفتگو ختم کر لگا ساڈے علماء بڑی سونی گل لکھی علماء فرمانے کہ جیڑا بندہ چاہنا نا کہ میری دنیا نہیں مراداں پوری ہون فرمایا اپنے گھر اندر شہدائے بدر نے نام ذکر کیتا کرو اللہ تہاڈیاں مراداں پوریاں فرما دے اس واسطے اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا